السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 171، آیت نمبر 65 سے 78 تک، لیسن نمبر 171، آیت نمبر 65 to 78۔ لفظی ترجمہ: الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سخر، اس نے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی، تجری، چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک، اور وہ تھام لیتا ہے، السماء، آسمان کو، ان تقع، اس سے کہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، الا، مگر، باذنہ، اس کے اذن کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے، وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ان الانسان، یقیناً انسان، لکفور، البتہ ناشکرا ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، مقرر کیا ہم نے، منسکن، طریق عبادت، ہم وہ، ناسکوہ، پیروی کرتے ہیں اس کی، عبادت کرتے ہیں اس کی، فلا، تو نہ، ینازعنک، جھگڑیں تجھ سے، فی الامر، معاملے میں، شریعت میں، ودعو، اور دعوت دو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انکا، بے شک تو، لعلی، البتہ اوپر، ہدن، ہدایت کے ہے، مستقیم، سیدھی، وَإِن، اور اگر، جادلوک، وہ جھگڑا کریں تجھ سے، فقل اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ، اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، اس معاملے میں جو، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے، الم تعلم، کیا تم نے جانا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمان و زمین میں ہے، ان ذالک، بے شک یہ، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر،
آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما جو لم نہیں ينزل اس نے اتارا یا اتاری بہی ساتھ اس کے سلطانن کوئی دلیل وما اور جو لیس لہم نہیں ان کے لیے بہی اس کا علم کوئی علم وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات روشن تعرف تم پہچان سکتے ہو فی وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا المنکر ناگواری ناخوشی یکادون قریب ہیں یسطون حملہ کر دے بالذین ان لوگوں پر یتلون جو پڑھتے ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات قل کہہ دیجئے افانبئکم کیا بھلا میں بتاؤں تم کو بشر من ذالکم اس سے بری چیز النار آگ وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ کیا اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وبئس المصیر اور کتنا برا ہے ٹھکانہ یا ایھا الناس اے لوگو ضرب مثل بیان کی گئی ہے ایک مثال فاستمعوا لہ پس غور سے سنو اس کو ان الذین بے شک وہ ہستیاں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لن یخلقوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ذبابن ایک مکھی ولو اجتمعوا اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں لہو اس کے لیے وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے ان سے الذباب مکھی شیئن کوئی چیز لا نہیں یستنقذوہ منہ چھڑا سکتے اس سے اس کو ضعف الطالب کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا مدد مانگنے والا والمطلوب اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے ما قدر اللہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی حق قدرہ جیسے حق ہے اس کی قدر کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لقوی البتہ قوت والا ہے عزیز زبردست ہے اللہ یصطفی اللہ چن لیتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے رسلاً پیغامبر ومن الناس اور لوگوں میں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے یعلم جانتا ہے
ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سب کام۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، جھک جاؤ، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور کرو بھلائی، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، وجاہدوا اور محنت کرو، جہاد کرو، فی اللہ اللہ کے راستے میں، حق جہادہ جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، ہوا اس نے، اجتباکم چن لیا ہے تم کو، وما جعل اور نہیں بنائی، علیکم تم پر، فی الدین دین کے معاملے میں، من حرج کوئی تنگی، ملتا طریقہ ہے، ابیکم تمہارے باپ کا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا اس نے، سماکم نام رکھا ہے تمہارا، المسلمین مسلمان، من قبل اس سے پہلے بھی، وفی ھذا اور اس میں بھی، لیکون الرسول تاکہ ہوں رسول، شہیداً علیکم گواہ تم پر، وتکونوا اور تم سب ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ پس قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ اور مضبوط تھام لو اللہ کو، ھو مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا کتنا اچھا دوست، ونعم النصیر کتنا اچھا مددگار۔ الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے، سخر لکم مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تمہارے کام لگایا، قابل استعمال بنایا، والفلک اور کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اسی کے حکم سے، جو کچھ خشکی میں ہے وہ بھی اسی نے تمہارے لیے بنایا، اور جو کچھ سمندر میں چل رہا ہے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے وہ بھی اسی نے بنایا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہ پکڑے ہوئے ہے روکے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع یہ کہ گر پڑے، یعنی نہ گر پڑے، لا محذوف ہے، علی الارض زمین پر، الا باذنہ مگر اسی کے اذن سے، آسمان کو گرنے سے بھی اسی نے روکا ہوا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے، اسی کا کمال ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، رأفت سے، رحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے کہ اس کو پہچانو،
کون ہے وہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے؟ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سورۃ الجاثیہ آیت 13 میں آتا ہے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اور پھر خاص طور پر کشتیوں کا ذکر سورۃ یاسین آیت 41 اور 42 میں وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. تو یہ کشتیاں سواری کے کام بھی آتی ہیں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے بھی. اور پھر خاص طور پر آسمان تو سورۃ سبا میں فرمایا ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گرا دیں. سارا آسمان تو کیا کوئی ایک حصہ بھی اگر زمین پہ گر پڑے تو کچھ باقی نہ بچے. فاطر 41 میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کوئی نہیں ہے جو ان کو روک سکے، تھام سکے، ٹھہرا سکے اس کے بعد. یعنی اللہ ہی ہے جس نے تھامے ہوئے، اور اگر وہ ان کو چلا دے، ہلا دے، تو کوئی بھی ان کو تھام نہیں سکتا. المؤمنون 17 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں یا اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. جو کچھ ہم نے بنایا، بنانے کے بعد ہم کہیں چلے نہیں گئے بلکہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں. سورۃ الانبیاء 32 میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت. محفوظ چھت. کبھی آپ کو کسی ایسی چھت تلے بیٹھنے یا گزرنے کا اتفاق ہوا ہو جو سردی کے موسم میں یا بارش کے موسم میں ٹپک رہی ہو، یا یہ کہ کہیں سے اس کا کوئی حصہ یا ٹکڑا گر پڑے، یا کبھی چلتے پنکھے کو دیکھ کر آپ کو خیال بھی گزر جائے کہ گرے تو کیا بنے، یا کبھی کسی نے گرتے بھی دیکھا ہو تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بنا کر ہمارے لیے پرسکون کر دیا، جبھی تو ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ زمین پر جیتے، کام کرتے اور سوتے ہیں. اگر کبھی یہ خوف بھی گزرے کہ سوتے ہوئے چھت گر پڑے گی تو شاید ہماری نیند حرام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زمین پر رہنے بسنے کے لیے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور ہماری ضروریات کے سارے سامان بھی اسی نے بنائے ہیں تاکہ ہم اسی کے شکر گزار ہوں. اور آیت کے اختتام پہ جو فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اسی لیے تو ہم غلط کام کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، تو بھی وہ ہمیں پکڑتا نہیں، امن سے جینے دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان البتہ بہت ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل دیے گئے کہ تمہیں زندگی اس نے بخشی ہے، اور زندگی کے بعد موت دینے والا بھی وہی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا بھی وہی ہے. کوئی دوسرا اس کے اس کام میں شریک نہیں. پھر بھی تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کا انکار کرتے ہو. البقرہ 28 آیت میں آتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. زندگی اور موت
دونوں اسی کے ہاتھ میں، اور یہ اس کی کمال قدرت کی علامت ہے کہ ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں بنایا، پھر وہی موت دے گا، اور پھر جیسے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنانے پہ قادر ہے۔ لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پہچانتا، اس کا حق نہیں دیتا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو اس سے آگے لے آتا ہے۔ کیا یہی ناشکری اور ناقدری نہیں اللہ کی؟ کفور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ ناشکرا ہے کہ جس نے زندگی دی اور جس زندگی کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری طاقت جس کے دینے سے ہمیں ملی، اسی کے لیے طاقت استعمال کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں یا ہمیں احساس نہیں۔ پھر فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت مقرر کر دیا۔ منسک کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، اور مفعل کا وزن کون سا ہوتا ہے؟ ظرف کا۔ تو ظرف میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ یعنی عبادت کی جگہ، اور عبادت کا طریقہ بھی آ سکتا ہے اس میں۔ تو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے، اور پیچھے ہم نے قربانی کے طریقے کے لیے بھی لفظ پڑھا۔ اور عبادت کی جگہ جیسے جہاں پر حج ہوتا ہے تو وہ تمام مقامات جو ہیں جیسے عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ منسک ہیں۔ تو ہر امت کے لیے ہم نے منسک مقرر کیے، اور منسک کا ایک اور معنی قربانی کا طریقہ، اور پھر عمومی طور پر معنی کیا ہے؟ عبادت کے طریقے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ایک دعا مانگی تھی انہوں نے اللہ سے، پہلے پارے کے آخر میں وہ دعا آپ نے پڑھی ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اور ان عبادت کے طریقوں میں حج کا طریقہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور باقی عبادات کو ادا کرنے کے طریقے بھی شامل ہیں اس میں۔ اسی کا نام شریعت ہوتا ہے۔ منسک بمعنی شریعت اور منہاج بھی ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے، اور امت سے مراد جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت موسیٰ اور دیگر امتیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دین سب کا ایک ہے، توحید پر ہیں سب، لیکن شریعتیں مختلف، عبادت کے طریقے مختلف۔ ہم ناسکوہ، وہ چلنے والے ہیں اس پر، یعنی ہر امت کو ہم نے جو خاص طریقہ عبادت سکھایا وہ اسی کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں۔ جیسے نمازوں کے اوقات میں یا طریقہ کار میں کچھ، یا اس کی رکعتوں وغیرہ میں فرق۔ فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، طریقہ عبادت کے معاملے میں، یا پھر قربانی کے معاملے میں۔ الامر سے مراد یہاں منسک ہی ہے۔ اور ینازع کا لفظ نون زائن سے، نزع کس کو کہتے ہیں؟ کھینچا تانی کرنے کو، کھینچنے کو۔ نزع کا عالم جو موت کے وقت ہوتا ہے وہ بھی روح کھینچنے کا عمل ہوتا ہے، اور نزع کا معنی پھر اختلاف کرنا۔ کھینچا تانی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے چیز کو، جھگڑے کا طول پکڑنا۔ تو نہ آپ سے اختلاف کریں، جھگڑا کریں دین کے معاملے میں، یعنی دیگر امتوں کے پیروکار آپ سے طریقہ ہائے عبادت کے معاملے میں مت جھگڑیں۔ کیوں نہ جھگڑیں؟ کیونکہ ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی اس آرگیومنٹ سے سابقہ پیش آئے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہوں جو مسلمان نہ ہو، اور اس کو یہ بتا رہے ہوں کہ ہم حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور تمام پیغمبروں کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ پھر آپ کی جو عبادت کے طریقے ہیں یا حلال اور حرام میں کچھ امور ہیں وہ فرق کیوں ہیں؟ اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے بہت سی چیزیں حرام کی گئی تھی جو ہمارے لیے کیا کی گئی؟ حلال کی گئی۔ تو ایسے میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ اگر آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں
اگر آپ اسی دین پہ چلنے والے ہیں تو پھر یہ طریقہ عبادت کیوں مختلف ہے؟ تو یہ ایک مغالطہ دیا جا سکتا ہے. مغالطہ ہوتا ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے آرگیومنٹ دینا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسے بات سے واسطہ پیش ہے اور وہ کھڑا ہو جائے کہ ہاں پھر یہ کیوں فرق ہے؟ تو فرق اللہ ہی کی طرف سے ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اور پھر فرق کس لیے؟ جبکہ عبادت اللہ کی ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہماری اپنی شریعت کے اندر بعض اوقات مختلف مسلک اور مختلف لوگوں کے درمیان طریقہ عبادت میں کچھ نہ کچھ فرق، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. مثلا نمازی کا طریقہ ہے یا اور کچھ مناسک ہو سکتے ہیں. تو اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز عبادت کی روح ہے. بعض اوقات تھوڑا بہت اختلاف جو ہے وہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس اختلاف سے کیا نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ پھر عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے، جبکہ یہ نتیجہ نہیں نکلتا. مثلا جو لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے وہ بعض اوقات کیا بحث کرتے ہیں اور کیا دلیل دیتے ہیں؟ ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، دوسرا کہتا ہے یہاں باندھو، لہٰذا ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم بھلے اس سے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیتے. تو یہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے. پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے شریعت میں فرق کیوں رکھا؟ ایک کو دوسری سے ممتاز کرنے کے لیے، امتحان کے لیے، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ وہ آپ پر ایمان لایا؟ مناسک کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمل صالح میں بنیادی شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے تو ہو مگر ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے. کیونکہ اب آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حتمی شریعت ہے، اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. ہاں ان کے جو احکام اس کے مطابق ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن اب فائنل اتھینٹک اپرووڈ طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ کار ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف. یعنی دین میں اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. لیکن بہت سے لوگ ظاہری اختلافات میں الجھ کر اصل مقصد بھول جاتے ہیں، اصل چیز پیچھے چلی جاتی ہے. اور اسی مشکل کا شکار آج ہم مسلمان ہو گئے کہ فقہی اختلافات اور مسلکی اختلافات اس درجہ شدت اختیار کر گئے کہ لوگوں کو دین کی روح بھول گئی، دینی روح پیچھے چلی گئی. اگر سب مسالک کا مقصد یا سب مسالک یا مسلک جو ہیں ان کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی اور وہ کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ہمارے حالت اس وقت کچھ اور ہوتی. نماز کی طرف بلانے والے تو کم رہ گئے، ہاں نماز کے نام پر جھگڑے کرنے والے بہت ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جھگڑوں سے دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ صحیح ترین چیز کی طرف ہماری توجہ تو ہونی چاہیے. ہمیں اس بات کا علم اور اس بات کا تجسس اور تڑپ اور خواہش رہنی چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قریب ترین پر عمل کروں، اور جب مجھے کوئی بات پتہ چل جائے صحیح ذریعے سے تو میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگاؤں اس کو کرنے کے لیے. کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانا. اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو. کیا ملے گا تم کو؟ یحببکم اللہ. تو جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اتباع رسول کرنا ہے. اتباع رسول کی کوشش بہت محبوب ہے، مطلوب ہے، ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز کو نہیں بھولنا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی محبت. رستے میں نہیں کھو جانا. جتنی بھی شریعتیں ہیں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے چراہا ہوتا ہے نا، انٹرسیکشن، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟
ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی، ادھر سے بھی آ رہی اور ادھر سے بھی آ رہی، تو کراسنگ کہاں ہوتی ہے یا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ وہ مین جگہ. اب آپ دیکھیے کہ شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن سب ایک جگہ پر آ کر ایک نقطے پر سب کا اتصال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سینٹرل پوائنٹ. سینٹرل پوائنٹ اللہ کی ذات ہے. اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھٹک گیا. اللہ نے اگر ایک امت کو ادھر سے آنے کے لیے کہا اور دوسری کو ادھر سے، تو یہ ٹکراؤ کے لیے نہیں ہے. اصل چیز رب کی ذات ہے. تو دین میں پرائرٹی کس چیز کی ہونی چاہیے، اور خصوصاً دین کی دعوت میں، اسلام کی تبلیغ میں نمبر 1 چیز کیا ہونی چاہیے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، نہ کہ اپنی کسی خاص فرقے سے یا جماعت سے یا کسی شخصیت سے یا کسی رہنما سے. آج مشکل کیا ہو گئی کہ تم دیندار ہو نہیں سکتے جب تک فلاں کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لو، تم اللہ کو پا نہیں سکتے جب تک کہ فلاں راستے سے نہ گزرو، فلاں جماعت کو جوائن نہ کر لو، فلاں گروہ میں شامل نہ ہو جاؤ، ہدایت یافتہ تو بس فلاں ہی لوگ ہیں. یہ چیزیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں اور اصل دین اور دینی روح پیچھے چلی گئی. جب دین کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کی توجہ اللہ کی بجائے شخصیتوں پہ لگ جاتی ہے، اور شخصیتیں تو مختلف ہوتی ہیں، لہذا اصل مقصد بھول جاتا ہے انسان. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ. النحل 125 میں بھی آتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ انک لعلی ھدی مستقیم. بے شک آپ البتہ سیدھی ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں، جیسا کہ سورۃ الشورى میں آتا ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم. سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. المؤمنون 73 میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیت کے اختتام میں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اصل ہدایت اب وہ ہدایت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہوگی. اب صراط مستقیم پانے کے لیے پچھلی شریعتوں کو نہیں، کسی اور شخصیت کو نہیں، بلکہ کس کو فالو کرنا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ انک لعلی ھدی مستقیم. جب تک آپ کی پیروی نہیں ہوگی صراط مستقیم نہیں ملے گا. آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی بات یاد رکھنی چاہیے. کیا؟ کہ جہاں آپ کی بات آ جائے اور جہاں آپ کی سنت پتہ چل جائے تو باقی سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور اس کو لے لیا جائے. ہدایت کا معیار یہ نہیں کہ آپ کس خاص مسلک یا فرقے یا گروہ سے ہیں. ہدایت کا معیار کس سے ہے؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑیں آپ سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، حالانکہ حق واضح ہو چکا، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اللہ تمہارے عمل سے خوب واقف ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی پیروی کے معاملے میں، سنت کی پیروی کے معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے معاملے میں جھگڑے، تو جواب کیا دینا چاہیے؟ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے، لڑائی فساد نہیں، چھوڑ دینا چاہیے اس کو. کیا کہنا چاہیے؟ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تمہارے عمل اللہ کی نگاہ میں. ہمارا فرض کیا تھا؟ بس بتا دینا. یعنی دین کے نام پر بحث مباحثے، مناظرے، جھگڑے، فساد، ان سے بچنا چاہیے. خود کبھی بھی اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے. ہاں، اگر کوئی خود جھگڑنے آ جائے تو بھی جھگڑے کو طول نہیں دینا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ سب کے اعمال سے واقف ہے. جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ اللہ کے سامنے چلا جائے گا. اسی لیے کوئی صحیح بات آپ کو پتہ چلے تو کیا کریں؟ بتا دیں اور اس کے بعد ہٹ جائیں، الگ ہو جائیں. جھگڑے نہیں.
کسی کے سر پہ سوار نہیں ہوں، بحث نہیں کریں، کسی کے اوپر جبر نہیں کریں، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. سب کے فیصلے اس کے ہاتھ میں، کون صحیح ہے اور کون نہیں یہ وہ فیصلہ کرے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے، یعنی دین کے معاملات میں جو بھی تم اختلاف کرتے تھے وہ سب اس کے علم میں ہے. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے؟ یہاں پھر اللہ کے علم کی بات کیوں آئی کہ کسی کا عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں. وہ رب جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے وہ یقیناً ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے. کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، تقدیر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی. یعنی اس کو اس وقت بھی پتا تھا کہ جس کو میں پیدا کروں گا وہ کیا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا. قلم سے محبت ہے آپ کو؟ اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا. تو یہ ہے اللہ کا علم. اللہ کا علم کیسا ہے؟ صرف ماضی کا نہیں یا حال کا نہیں بلکہ مستقبل کا بھی ہے. اسی لیے تقدیر کو کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق. 3 لفظ یاد رکھ سکتے ہیں؟ علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں. سابق سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا. یعنی ہماری تخلیق سے پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کو معلوم تھا کیا؟ کہ یہ سب کیسے کام کریں گے، آسمانوں کا فنکشن کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، سائز کیا ہوگا، زمین کا کیا ہوگا، بندوں کا کیا ہوگا، کون کیا کرے گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ نے جبر کیا ہے سب پر. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم محیط ہے ہر چیز پر، کامل ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان. کیا؟ اتنا علم رکھنا اور اتنی چیزوں کو یاد رکھنا. ہمارے لیے کسی ایک چیز کا علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ مشکل ہے. ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ایسے لگتا پڑھائی کا بھی نہیں تھا. جانتے بھی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آسمانوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کتنا؟ میں اور آپ کیا جانتے؟ کچھ بھی نہیں. زمین کے بارے میں کتنی معلومات ہیں ہماری؟ کچھ بھی نہیں. خود اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. صرف اس ایک پلانٹ پہ کیا کچھ ہے وہ بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالی کے لیے ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی، خاص آسمانوں میں یا زمین میں، ہر چیز کو نہ صرف یہ کہ وہ جانتا، اس نے لکھ بھی رکھا، ریکارڈڈ ہے. اس کی پچھلی ساری ہسٹری، اس کا آئندہ سارا فیوچر، اس کا انجام سب پتا ہے اس کو. تو یہ اللہ کے علم کی جو قدرت اور احاطہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ کون ہے جس سے ہمارا واسطہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، دوسروں کے لیے تو یہ سب مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیا؟ ان سب چیزوں کو جاننا. اور یسیر کیا ہے؟ فعیل ہے. کیا ہے فعیل؟ صفت مشبہ. کس سے ہے؟ اگر غلط بھی منہ سے نکل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا علم ناقص ہے، ہم تو غلطیاں کریں گے. بولنے کی کریج پیدا کریں، ڈرا نہیں کریں.
اور ایک دفعہ آپ بولیں گے اور صحیح نکل آیا تو اور زیادہ اعتماد ہو جائے گا، اور غلط نکل آیا تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جائیں گے. انسان غلطی سے بھی سیکھتا ہے، تو ڈرا نہیں کرے. تو یسیر یسر سے، اور یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں. مشرکین کی طرف اشارہ ہے. کس کی؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز کی، کیونکہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ان کے دیوتاؤں کی. کتنی تعداد کہی جاتی، بتائی جاتی؟ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، یا لاکھوں میں، یا کروڑوں میں؟ کروڑوں کی تعداد میں. تو یعبدون من دون اللہ، یعنی طرح طرح کی چیزوں کو پوج رہے ہیں. ما لم ينزل، جو نہیں اس نے نازل کی، بھی ساتھ اس کے، سلطانن، کوئی دلیل، جس کی اس نے کوئی دلیل اتاری نہیں، کوئی لاجک ہی نہیں اس کے پیچھے کہ وہ بھی الہ ہو سکتے. وما لیس لہم بہ علم، اور جو نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم، اور جس کا ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان چیزوں کی تم پوجا کیوں کرتے ہو، تجربہ کری، پوچھئے کسی سے بھی پوچھ، کیوں کرتے ہو؟ ایک ہی جواب ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے ماں باپ کرتے تھے. وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اور یہاں ظالمین سے مراد کون ہے؟ وہ جو شرک کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن واضح، مراد ہے قرآن. جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنایا یا نہیں، تجربہ کر لیں. تعرف، تم پہچانو گے، دیکھو گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، منکر، ناخوشی، ناگواری، غصہ. یعنی قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، یا قرآن سن کر اہل ایمان کو جس طرح خوشی حاصل ہوتی ہے، ان پر تم ناگواری کے اثرات دیکھو گے. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کوئی ہندو فرینڈ تھے، تو ان کے بچے نے کچھ اسلام کے بارے میں سوالات کیے، تو ان کی والدہ نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیات بتائیں. تو اس پر بچے کی والدہ اس قدر ناراض ہوئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے غصے کا اظہار کرے، اور کئی دن تک فون نہیں کیا، حالانکہ یہ دوستی کا ایک تعلق تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کسی بھی لائبریری میں جاتے ہیں، کسی بھی شیلف سے اٹھا کر کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، and we don't mind. یا کوئی ہمیں کچھ دے دے کہ یہ پڑھ لو تو ہم لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. کوئی کچھ بات ہمیں سنائے تو ہم سن لیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی کا سننا اس قدر ناگوار کیوں ہے؟ اس کا پڑھا جانا اس قدر برا کیوں لگتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کتاب ہے. کسی اور کتاب کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن قرآن یکادون، قریب ہے کہ یستون، حملہ آور ہو جائیں. یستون کا لفظ جو ہے سین توئے واو سے، ستون کہتے ہیں کسی پر حملہ کر کے اسے مغلوب کرنا. سطل فرس کہتے ہیں گھوڑے کا اپنے آگے کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو جانا. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی سواری کے دوران ایسا ہوا؟ نہیں، مجھے کئی دفعہ تجربہ ہوا، اور اس وقت پھر چیخ دھاڑ کی کیا حالت ہو سکتی ہے. جی، تو اس میں یہ کہ گھوڑا جب اپنے دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا لے تو بعض اوقات وہ مستی میں کرتا ہے، بعض اوقات وہ اکڑ غرور کی وجہ سے کرتا ہے. میں کہتا نا سدھایا ہوا نہیں ہے، ابھی نیا ہے، اور بعض اوقات اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو انسان کا ہاتھ اٹھانا اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا گھوڑے کا، اتنے اسٹرانگ جانور کا ہاتھ اٹھا کے پیچھے کو اکڑ کے کھڑے ہو جانا. تو وہ سین ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی اس کے آگے جانے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی آگے آیا تو اس کا بچے گا کچھ نہیں. تو کسی پہ ہاتھ اٹھا کے گرفت کرنا، یا کسی کو دیکھا آپ نے دوسرے کے بال پکڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے، یا
کندھے جھٹکتے ہوئے یا کسی بھی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے، تو اس سین کو ذہن میں رکھ کے یستو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یکادون یسطون بالذین، قریب ہے کہ جھپٹ پڑیں، حملہ آور ہو کر گرفت کریں، پکڑ لیں، بالذین ان لوگوں کو، یتلون علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات کی. تلاوت کرنے والوں پر، پڑھنے والوں پر یوں لگتا ہے جیسے حملہ آور ہو جائیں گے، سخت پکڑ لیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہوں نے اہل مکہ کو بلند آواز سے قرآن سنایا تو پھر ان کا حال کیا کیا گیا. اس قدر مارا گیا کہ جان کا خطرہ ہو گیا. اب تو قرآن پڑھ کے سنانا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت خوشگوار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اپنوں کو ہی بیٹھ کے سناتے رہتے ہیں، تو مشکل کیا ہو. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ آور ہوں ان لوگوں پر جو ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں. تلا یتلو تلاوتن سے. قل کہہ دیجیے، افانبئکم کیا پھر میں بتاؤں تم کو، بشر من ذالکم اس سے بدترین چیز، اس سے بھی بری، کس سے؟ اس غضب سے یا ملال سے جو قرآن سن کے تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے اور تمہیں جو غصہ آ رہا ہے اور جو تم ناراض ہو رہے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے پھر تمہارے لیے تیار؟ النار، آگ. آپ دیکھ رہے ہیں النار کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سٹاپ ہے. النار بس ایک لفظ. تمہارے اس حملہ آوری اور اس سختی اور اس جھگڑے کے جواب میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ سخت چیز تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے بطور علاج. الفرقان میں آتا ہے 66 انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ آگ کیا ہے؟ بدترین ٹھکانہ اور بدترین جگہ. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس آگ کا وعدہ اللہ نے کفار سے کر رکھا ہے جو قرآن سے نفرت کرے اور جو قرآن سن کر ناراض ہوں. وبئس المصیر، اور کتنا تجربہ ہے قرآن کسی کو پڑھ کے سنانے کا اور پھر اس کی ناگواری کا. السلام علیکم. میری چھوٹی بیٹی زینب بیمار تھی اور ہسپتال میں تھی اور بہت زیادہ اس کی جان کو خطرہ تھا اس وقت. تو میں گھر پہ اس کو قرآن پڑھاتی تھی، میں وہاں پہ بھی اس کے ساتھ لے کے قرآن بیٹھی رہتی تھی کہ جب بھی ذرا نرسوں وغیرہ سے نجات ہوتی تھی ہمیں تو وہ مجھے کہتی تھی کہ امی اب آپ مجھے سبق دے دیں یا سنا دیں یا کچھ. تو ایک دن میں اس کو سنا رہی تھی قرآن پاک اور پڑھا رہی تھی تو ایک نرس آئی. وہ ذرا اچھی سی لگتی تھی، بڑی سوشل قسم کی، جیسے ان کا ہوتا ہے اخلاق، کاروباری قسم کا. تو مجھ سے کہنے لگی کہ بڑی ہمت کر کے اس نے مجھ سے پوچھا، 2-3 دفعہ اس نے مجھے دیکھا کہ میں پڑھ رہی ہوں تو اس نے ہمت کر کے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے موقع ملا، میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے اور اس طرح ہماری یہ کتاب ہے اور یہ سب لوگوں کے لیے ہے. کچھ میں نے اس کو کہا ایسا چھوٹا سا، مجھے اچھا یاد نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں سناتی ہوں. پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سنایا اور تھوڑا سا میں نے اس کو تلاوت سنائی جو لگی ہوئی تھی. تو ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے اس نے اس کو دھیان سے سنا اور پھر ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، یہ بڑی کوئی چانٹنگ قسم کی چیز ہے. اور وہ لٹرلی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی گھبراہٹ ایسی، آپ مصیبت میں ہو تو آپ کی فیلنگز بھی بڑی انٹینس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت تعلق بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، جیسے اس وقت میرا بہت زیادہ تھا. تو ایک دم وہ گھبرا کے ہٹ گئی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی چیز ہے صحیح، یہ کچھ اصل چیز ہے. اس کے چہرے کے اوپر سے ایک دم رنگ آ کے ایسے چلا گیا. تو پھر کہنے لگی ہاں یہ کچھ چانٹنگ ہے، ہاں وہ بدھوں کی بھی اس طرح سے ہوتی ہے. تو میں چپ رہی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اگر تجھے نہیں سمجھ آ رہا یا تو نہیں سمجھنا چاہ رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن قرآن کا اعجاز تھا کہ اس کی شکل ایک دم سے چینج ہوئی اور پھر ایک دم پلٹ گئی. اکثر لوگوں کو، خواہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم، قرآن کا ذکر آتے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دل گرفتگی ہونے لگتی ہے. مجھے ایک بات سوچ میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نان مسلمز کے ساتھ آپ سب کا انٹریکشن ہوتا ہے. آخر کیا بات تھی کہ ابو ذر نے اسلام قبول کرتے ہی جرت کر لی
عین اپنے مخالفین کے نرغے میں جا کے قرآن سنانے کی. ہمیں کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، ہم جرأت ہی نہیں پکڑتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ صرف ایک ابتدائی ڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ مکہ میں ہی کیا ہوا؟ بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف ان کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے. ہر نئی چیز، بچے کے منہ میں اگر آپ کوئی نئی چیز دیں کھانے کو، کیا کرتا ہے وہ؟ اس کے چہرے پر کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ بحیثیت ماں آپ سب اس تجربے سے گزری ہوں گی کہ بچوں کو جب آپ پہلی دفعہ مرچیں کھلاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. کوئی بھی بیبی فوڈ، صرف مرچیں نہیں، کچھ بھی کھلائیں آپ ان کو، تو ایک دفعہ ضرور منہ بنائیں گے، ناپسند کرتے. کس لیے؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے لیے نیا ہے. تو بعض اوقات اگر ہم کسی کو قرآن سنائیں اور اس کو سمجھ نہ آئے یا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا دکھائی نہ دے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کیا ماں بچے کی ناگواری کی وجہ سے کھلانا چھوڑ دیتی؟ وہ کہتی نہیں، بچے کو اچھا نہیں لگا، آئندہ تو کبھی اس کو کچھ نہیں دینا کھانے کو. یہ تو فیصلہ نہیں کرتی. کیا فیصلہ کرتی؟ چکھو تو صحیح. مختلف طریقے ڈھونڈتی. کتنی مائیں محنت کرتی ہیں بچوں کو کھلانے پر، ایک طریقہ، دوسرا طریقہ، پھر بار بار، اور پھر منت سماجت بھی، کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی، حالانکہ وہ انہی کے فائدے کی چیز ہوتی. تو اسی طرح کوئی بھی دوسرا شخص، خواہ وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، یہ ہمیں پتا ہے قرآن کیا، ہم نے لطف اٹھا لیا ہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو نہیں پتا، وہ تو نہیں جانتے. تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھلاتے رہنا پڑے گا، عادی کرتے رہنا پڑے گا، اور پھر کرتے کرتے ایک دن ہو سکتا ہے عادی ہو جائیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی اٹیمپٹ میں کسی چیز میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ حق کا جہادی ہی ہر ایک سے وقت مانگتا ہے، کوشش مانگتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو قرآن پاک دیا اپنے نیبرز میں، انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ریگولرلی چرچ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو کنونس کیا اور ان کو دے دیا. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ پھر وہ حق جو تھا وہ ایک اور طریقے سے ان تک پہنچا، اور اس کا نتیجہ پھر ہم ہی کو بھگتنا پڑا. یعنی بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور غلط فہمی اور بدگمانی کا بھی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ظاہری شکل و صورت یا حال حلیے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ خود اس چیز کی تلاش میں ہوں اور آپ کی تھوڑی سی کوشش بھی ان کے لیے بہت سے دروازے کھول دے. چلیے آگے چلتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگوں سے خطاب ہے. ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، اور مثل کا معنی قصہ یا عجیب حالت. فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اس کو، توجہ سے سنو اس کو. سمع کے مقابلے میں استمع، اور استمع کے بعد لام، استمع علیہ کا معنی ہوتا ہے پورے غور اور توجہ سے سننا. یہ مثال جو بیان ہو رہی ہے، اس مثال کو پوری توجہ سے سنو. کیا ہے مثال؟ ان الذین، بے شک وہ جو، یعنی وہ ہستیاں جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے مکھی. ذباب اسم جنس ہے. اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکار رہے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہیں. ذباب کا لفظ اسم جنس ہے. اسم جنس کیا کیا معنی رکھتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث. یعنی ایک بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، مذکر بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں، بنا ہی کچھ نہیں سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، یعنی سارے کے سارے مل کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہیں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کر کے مکھی بنانے کی کوشش کریں، تب بھی نہیں بنا سکتے. یعنی مکھی جو ہے بظاہر دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک حقیر چیز، چھوٹی سی چیز. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مکھی نہ صرف یہ کہ سائز کے اعتبار سے بلکہ
اپنی نیچر کے اعتبار سے یا اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے یا اپنے کام کے اعتبار سے ایک ریجیکٹڈ چیز ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی بھی اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور اگر بیٹھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً جھٹک دیتا ہے. بالکل ایک بیکار سی چیز انسان سمجھتا ہے اس کو. حالانکہ مکھی بظاہر دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک مکھی جو تقریباً 2.5 ماہ تک زندہ رہتی ہے، اس عرصے میں 600 سے 1000 تک انڈے دیتی ہے، اور انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے. یعنی انڈا اس کا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. یعنی اللہ کس طرح پیدا کرتا ہے ایک مکھی کو، کس کثرت سے پیدا کر دیتا ہے کہ ایک مکھی اگر 1000 انڈے دیتی ہے تو وہ مکھی جیسی معمولی چیز 1000 مکھیاں اس سے اللہ نکال رہا ہے. لیکن انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، جبکہ اللہ مکھی کے ذریعے ہزاروں مکھیاں نکال دیتا ہے. اور ایک انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے، آدھے دن میں، یعنی اتنے کم وقت میں. اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ سب مل کے ساری زندگی بھی لگائیں تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، جبکہ اللہ آدھے دن میں، یعنی عام طریقے سے جو نارمل روٹین ہے اس میں بنا دیتے ہیں. مکھی 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ پر پھڑپھڑاتی ہے، اتنی تیز ہے اس کی حرکت. یعنی بظاہر دیکھنے میں جو اتنی معمولی نظر آتی. انسان ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا جو اتنی تیز موومنٹ کرتی ہو. اگر کسی بھی موٹر سے ایسا کام لیا جائے تو وہ جل جائے، اور اگر کوئی بھی مشین اس طرح حرکت کر رہی ہو تو تھوڑی دیر میں بیکار ہو جائے. لیکن مکھی کے بازو پر وغیرہ نہیں تھکتے. ہمیں اگر اتنی دفعہ حرکت کرنی پڑے بازو کی یا اپنے ہاتھ ہلانے پڑے تو اس کے بعد دیکھیں پھر کیا کام ہو، کیا کرنے کے قابل رہیں. مکھی کے جو آنکھ ہے بہت سے لینزز سے مل کے بنتی، ہیگزاگونل لینزز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بہت بڑے ایریے کو دیکھ سکتی. ہم سے زیادہ بڑے ایریے کو ایٹ اے ٹائم دیکھ سکتی، سامنے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، چاروں طرف دیکھ لیتی. اور ایک آنکھ میں ان کے 5000 تک بھی لینزز ہو سکتے ہیں. تو وہ حقیر سی چیز کتنا کچھ دیکھ لیتی. اور پھر آنکھ اس کی کچھ ابری ہوئی بھی ہوتی، یعنی باہر کو نکلی ہوئی ہوتی، اس سے وہ اور زیادہ بہتر دیکھ سکتی. اسی لیے مکھی قابو نہیں آتی اتنی آسانی سے. اور مکھی کا جو نچلا ہونٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹرنک کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے باہر مکھی کا کھانا جمع ہوتا ہے، جسے وہ ایک اسپیشل لیکوڈ سے کور کر لیتی. جو ہی مکھی نے کچھ کھانا اڑایا اس کو فوراً کور کر لیتی، اور پھر یہ کہ اس کو ہضم بھی فوراً کر جاتی. اور مکھی اپنا کھانا پیٹ میں ہضم نہیں کرتی، مکھی اپنا کھانا جسم کے باہر ہی ڈائجسٹ کر جاتی ہے. اس لیے آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز. یسلب سلب سے ہے، سین لام بے، کسی سے زبردستی لے لینا، دیکھتے دیکھتے اڑا کے لے جانا. کیونکہ سیکنڈ کا بھی کم حصہ لگتا ہے مکھی کو کسی چیز پہ بیٹھ کے وہاں سے کچھ اٹھا کے جانے اور ہضم کرنے میں. لا یستنقذوہ منہ، نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو اس سے. کیوں؟ جو ہی وہ لے گی وہ اس کو ڈھانپ لے گی، اور ڈھانپ کے باہر ہی ہضم کر دے گی، اندر بھی نہیں لے جائے گی، اور آپ بیٹھے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے سکتے. لا یستنقذوہ منہ، وہ ہضم شدہ غذا کو اندر لے جاتی ہے طاقت کے لیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ کھا کے اندر لے جائے تو اس کا پیٹ کاٹ کے بھی کچھ نکالا جا سکتا نا. تو یہ تو جو اندر لے جاتی ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، ہضم کر کے اندر لے جاتی ہے. یعنی عجیب و غریب چیز ہے نا، باقی مخلوقات ایسا نہیں کرتی. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھر کی مثال نہیں دی، کسی اور چیز کی مثال نہیں دی. اللہ کی کتنی کریشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکھی ہی کی مثال کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس کا جو مقام یا ویلیو عام انسانوں کی نظر میں ہے وہ بہت کم ہے. دوسرا کہ تخلیق عجیب و غریب قسم. تیسرا یہ کہ جو کچھ یہ چھینتی ہے لیتی ہے کسی سے، وہ بھی حیرت انگیز طریقہ ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو مثل کہتے ہیں. اللہ ایک عجیب قصہ بیان کرتے ہیں, عجیب حالت بیان کرتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے, حقیر سے حقیر چیز نہیں بنا سکتے, خاص سارے ہی جمع ہو جائیں. اور خاص طور پر اس لیے بھی اس کا ذکر کیا گیا مکھی کا کہ عموماً بتوں کے نام پر جو کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا, جو زیادہ تر مٹھائی وغیرہ ہوتا تھا, تو وہ مٹھائی اس پر مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی. وہ بےچارے نہ ان مکھیوں کو اڑا سکتے, اور اگر مکھیاں مل جل کے ان کی مٹھائی میں سے کچھ کھا کے ہضم کر جاتی تو وہ پیچھے جا بھی نہیں سکتے تھے, لے بھی کچھ نہیں سکتے تھے. تو کس قدر کمزور ہیں وہ جن سے جا کے تم مدد مانگتے ہو, جو مکھی اڑانے پہ قادر نہیں, اور جو کچھ مکھی لے جائے وہ واپس لانے پہ قادر نہیں. اور یستنقذوہ کا لفظ جو ہے نون قاف دال سے ہے. نقص کا معنی ہے کسی چیز کو پوری کوشش اور خواہش سے چھڑانا. اور یہاں پر طالب سے مراد ابن عباس کہتے ہیں مکھی ہے, اور مطلوب سے مراد بت ہے. اور اس کا معنی برعکس بھی کیا گیا ہے, طالب سے مراد مکھی اور مطلوب بت, یا طالب سے مراد بت کہ مکھی آ کے بیٹھ گئی, اب وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنا مکھی سے کھانا واپس لے تو وہ لے نہیں سکتا, اور مطلوب جس سے وہ لینا چاہتا ہے نہیں مکھی وہ بھی اڑ گئی, وہ واپس نکال کے دے ہی نہیں سکتی. تو بت کیا ہے؟ مکھی کی طرح. جن سے تم کچھ مانگتے ہو وہ تو کسی بھی چیز پہ قادر نہیں, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کیونکہ مکھی اگر ایک وقت میں لیتی بھی تو کتنا لے سکتی. یا پھر طالب سے مراد پجاری اور مطلوب سے مراد معبود, کہ پجاری بتوں سے جا کے جو کچھ مانگتے ہیں ان بتوں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اپنے آگے بیٹھی مکھی سے بھی کچھ چھڑا نہیں سکتے, واپس نہیں لے سکتے, اس کو اڑا نہیں سکتے. تو آنے والے پجاری بھی کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کو بھی کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ, نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر انہوں نے نہیں کی. ناقدری کس کو کہتے ہیں؟ انڈر ایسٹیمیشن کو. مراد اس سے کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدرت, خدا کی خدائی کا درست اندازہ نہیں کیا, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. اللہ کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا ہے, زبردست ہے, غلبے والا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الزمر 67 میں آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور انہوں نے نہیں قدر پہچانی اللہ کی جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق ہے, اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات, اور سارے آسمان مطویات, لپیٹے ہوئے ہوں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, تو وہ جیسے کاغذ کو سکرول کر دیا جاتا ہے تو وہ سکرول یا وہ جو مٹھی سی ہے وہ لپٹ کر ایک طرف کو آ جائے, یعنی ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے آ جائے گا, دوسرے ہاتھ میں زمین ہوگی, اور وہ ان کو گھمائے گا جیسا کہ ایک حدیث سے وضاحت ہوتی ہے. تو اس وقت وہ پوچھے گا کہاں ہے زمین کے جبار, کہاں ہے وہ بڑے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے. اس کو کہیں گے لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ جب کوئی نہیں جواب دے گا تو خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی جو بہت ہی زبردست ہے, بہت قدرت رکھنے والا ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور اللہ کی قدرت اور قوت آج نہیں لوگوں کو محسوس ہوتی, لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید, یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پھر بنا لے گا. انسان بھاگ کے کہاں جائے گا؟
اگرچہ یہ آیت پچھلی آیت کے حوالے سے ہی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو برابر قرار دیتے، اس کا شریک قرار دیتے، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی قدرت اور طاقت نہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اگر یہ جانتے ہوتے کہ اصل خالق کون ہے اور کیسا ہے تو کبھی یہ سوچنے کی بھی جرت نہ کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی ہی نہیں، جانتے ہی نہیں اس کو، لہذا اس کی قدر بھی نہیں کی، اس کا مقام اور مرتبہ ہی نہیں پہچانا. اللہ تعالی کی قدر کرنا اور اللہ تعالی کے مقام کو پہچاننا کیا معنی رکھتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے جان سکتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو جانے بغیر اس کی قدردانی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی کو پہچانتے ہوں تو ہی آپ اس کی صحیح ویلیو جانتے ہیں یا نہیں. مثلا کوئی شخص سڑک پر جا رہا ہو، آپ کو اس کا نام نہیں معلوم، آپ کو اس کی تعلیم کا نہیں پتا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا، تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ کیسے ٹریٹ کریں گے اس کو؟ بے پرواہی سے گزر جائیں گے. جیسے ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو. تو وہ بہت روڈ طریقے سے بولی کہ اگر تم پہ یہ حادثہ گزرتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ صبر کس چیز کا نام ہے، اور مت کہو مجھے صبر کرنے کے لیے. آپ کہہ کے چلے گئے، آپ نے اسے چھوڑ دیا. جب وہ آگے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، تو اس کو پریشانی ہوئی اور پھر وہ پیچھے آئی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا صبر تو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی رونے دھونے کے بعد اگر صبر کر ہی لیا تو وہ صبر نہیں ہوتا. وہ تو ایک قدرتی طریقہ ہے کہ ہر دکھ ابتدا میں زیادہ سخت ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مندمل ہو جاتا ہے. ہر چیز کی انٹینسٹی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی. لیکن صبر جس پہ اجر ہے وہ کون سا صبر ہے کہ جب چوٹ لگے تو انسان خود کو سنبھال لے، نہ منہ سے غلط بات نکالے اور نہ ہی اللہ سے کوئی شکوہ کرے، اور نہ ہی اپنے اخلاق اور اپنے عمل میں کسی قسم کی کوئی قباحت لائے. اس کو صبر کہتے ہیں. اب وہی عورت جس نے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کی نصیحت کو بھی معمولی انسان کی بات سمجھا اور معمولی انسان کی بات سمجھ کر اس کو ٹال دیا. جیسے ہم عام طور پر کسی کی بھی نصیحت پر ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہمیں کسی وقت کوئی نصیحت کر دے، کوئی بات کر دے، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر وہی بات کوئی بڑا کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نہ بھی مانے تو کم از کم چپ ضرور ہو جاتے. یعنی نیگیٹو ریئیکشن نہیں ہوتا اس وقت ہمارا، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے. جب ہم اللہ کی بات سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں، اللہ کی بات کو معمولی گردانتے ہیں، تو ہم کس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانتے، اللہ کی قدر جانتے؟ ہرگز نہیں. جو اللہ کی قدر جانتا ہو وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. جو اس کو پہچانتا ہو، جو اس کی قدرت کو محسوس کرتا ہو، اس کا معاملہ اور رویہ اللہ کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پہچانا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے انہوں نے پہچان لیا تھا اس واقعے سے کہ یہ اتنا بڑا جادو بنا کے لائے تھے اور ایک عصا نے نگل لیا. تو انہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر کے لائے ہیں اور یہ کیا چیز ہے جس نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا آن کی آن میں. تو یہ کسی انسان کا کام نہیں. وہ فرعون جو نہیں پہچان سکا تھا اللہ کی قدرت کو اور آخری حد تک مقابلے پہ آ گیا، جادوگر پہچان گئے. لہذا جادوگروں کا رویہ کیا تھا؟ فوراً سجدے میں گر گئے کیونکہ پہچان گئے. جو پہچان جائے اللہ کی قدرت کو اس کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ خشوع اللہ کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے. کسی بھی چیز سے محبت کب ہوتی؟ اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں، محض نام سن رکھا ہے، آپ کو کیا محبت ہوگی اس سے؟ لیکن جب آپ جان جاتے ہیں کسی کو تو پھر آپ کے دل میں اس کے لیے بالکل ایک مختلف طرح کے احساسات ہوتے ہیں، یا نہیں؟ کسی کی بھی جب خوبیاں، عادت، نیچر، نفسیات آپ کو پتہ چلتی
اور آپ تجربہ کر لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، تو پھر جو آپ کو قدردانی ہوتی ہے اس کی، وہ صرف ظاہری حالت میں نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ سے محبت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پہچانا نہیں. ہم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ پہچانا ہی نہیں. ہم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ پہچانا نہیں، جانتے ہی نہیں. اللہ کی آیات سن کر کیوں نہیں رونگٹے کھڑے ہوتے؟ ہمارے دل کیوں نہیں نرم پڑتے؟ ہم کیوں نہیں جھک جاتے؟ وہی قرآن تھا جو صحابہ کرام پر اور طرح اثر کرتا، اور وہی قرآن ابو جہل اور ابو لہب بھی سنتے اور ان پر کوئی اثر نہیں کرتا. جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس لیے یہ اللہ کا حق نہیں مانتے اور ادا بھی نہیں کرتے. اچھا، اس پر ایک کیسٹ ہے اللہ کی قدر پہچانو، اس میں مزید وضاحت آپ سن سکتے ہیں کہ اللہ کی قدر کیسے پہچانے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک اور دلیل، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے کچھ رسول، پیغام رساں، قاصد. کس کام کے لیے؟ وحی لانے کے لیے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی. یعنی اللہ سے پیغام لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ پہلے فرشتوں کے ذریعے پیغمبر تک، اور پھر پیغمبر کے ذریعے لوگوں تک. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، تو ایسی باتیں ناسمجھی کی علامت ہے. کیوں؟ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کا مقام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ یا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ تم نہیں جانتے کہ وہ ہستی کیا ہے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کو دیکھو، اگر میری تجلی سے وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. اور ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کیا ہوا تھا پھر؟ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے صرف پہاڑ کو دیکھ کے. اور پہاڑ کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ ریت ہو گیا تھا، ذرہ ذرہ ہو گیا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا کیا ہوا تھا؟ اس مطالبے پر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ سب مر گئے تھے. تو ہم انسان ہو کر اس قدر ناسمجھ ہیں کہ اللہ کی حیثیت اور مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ناجائز قسم کے بعض اوقات اس کے بارے میں تصورات قائم کر لیتے ہیں، بعض اوقات ناجائز مطالبے کرتے ہیں، بعض اوقات غلط طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں شرماتے، تنہائی میں اور طرح کے کام کرتے ہیں، سامنے اور طرح کے کام کرتے ہیں. یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ کہ اللہ کو پہچانا نہیں، جانا ہی نہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تو وہ عظیم الشان بلند ہستی ہے کہ جس نے اپنے پیغام کے لیے خاص طریقے مقرر کیے ہیں، اس کے لیے فرشتے پیدا کیے ہیں، اور وہ فرشتے آگے مزید پیغمبروں تک پیغام لاتے ہیں، اور پھر پیغمبر آگے لے کے جاتے ہیں. اور فرشتوں کی پیغام رسانی کے بارے میں سورۃ فاطر آیت 1 میں بھی آتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کا بنانے والا ہے، پیغامبر. اور فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحہ، پروں والے، 2 اور 3 اور 4 اور اس سے بھی زیادہ. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. تو فرشتے اور کس کے لیے مکرم ہے پیغام رسانی کے علاوہ؟ جان نکالنے کے لیے. جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو جس کو مارنا ہوتا ہے مار کے اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں. اور انسانوں میں سے پیغمبر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ رسل ہر امت کی طرف آئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور یہ جو یستفی کا لفظ ہے اس کا روٹ کیا ہے؟
سواد فے واو صفوہ چنی ہوئی چیز، صفی مخلص دوست، اور صف کہتے ہیں پاک صاف ہونے کو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. کن کے؟ فرشتوں کے، پیغمبروں کے، انسانوں کے، سب مخلوق کے. آگے اور پیچھے سے مراد کیا ہے؟ ان کا حال، ماضی، مستقبل سب اس کو معلوم ہے. ان کے اعمال جو پہلے ہوئے، آگے ہوں گے، جو دنیا میں ہو رہے ہیں، جو آگے بھیج چکے ہیں، سب اس کو پتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، سارے معاملات. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کرو؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ نماز کی. کیونکہ نماز ہوتی نہیں جب تک کہ رکوع اور سجدہ نہ کیا جائے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی باقی عبادات کی طرف توجہ کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کرو. کون کون سے؟ ہر طرح کی نیکی. انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو، جانوروں کے ساتھ کرو، ماحول کے ساتھ کرو. تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں. الخیر کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے. ہر طرح کی خیر مراد ہے. کیوں کرو؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ. تو کامیاب ہونے کے لیے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ رکوع اور سجود. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز اور عبادات کے علاوہ نیکی کے کام کرنا کچھ ضروری ہے، کام ضروری ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے زندگی ضائع کر کے کامیاب نہیں ہوا جا سکتا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا. جہاد کا کیا معنی ہے؟ جہاد کا لفظ جو ہے جہد سے بھی ہے اور جہد سے بھی. جیم پہ پیش بھی اور جیم پہ زبر بھی، دونوں طرح آتا ہے. جہد کہتے ہیں وسعت اور طاقت کو، اور جہد کہتے ہیں مشقت کو، انتہائی کوشش کو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا. جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرو، یعنی جیسی کوشش اللہ کو مطلوب ہے، اور جتنی کوشش اس کو مطلوب ہے ہم سے اتنی کوشش کرو. هو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو. اجتبا کا لفظ جیم بے واو سے ہے. کسی چیز کو جمع کرنا اور پھر کہیں لے جانا، یعنی اس نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. کس کام کے لیے؟ دین کے کام کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں اس نے بنایا تم پر دین کے معاملے میں کوئی حرج. کیا معنی حرج کا؟ تنگی. ایسا نہیں کہ دین میں اس نے تمہیں کچھ ایسے احکامات دیے ہوں کہ جن کو تم نہ بجا لا سکو، جن کو تم نہ کر سکو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین آسانیوں کا مجموعہ ہے، کہ دین میں کوئی سختی نہیں رکھی، دین تو آسانی کا دین ہے، لہذا لا اکراہ فی الدین، کوئی مشقت نہیں، کوئی جبر نہیں. کیا یہ معنی ہے؟ یعنی دین کا ہر کام آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، خود ہی خود ہو جاتی. تو پھر یہ کیوں کہا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ؟ جہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشقت. یعنی مشقت تو ہوگی، لیکن اصول فقہ کا ایک اصول ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے.
مشقت آسانی لاتی ہے. یعنی اگر انسان کسی بھی کام کے لیے مشکل اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کام آسان ہو جاتا ہے. وہی چیز جو مشکل لگتی ہے پھر آسان ہو جاتی. مثلا ایک انسان کو اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں خوب محنت کرنا پڑتی، بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محنت کے بعد سہولت ہو جاتی. اور جو لوگ محنت نہیں کرتے پھر وہ ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک اور معنی یہ بنتا ہے کہ دین میں اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں رکھا کہ جو انسانوں سے ہو نہ سکے. اور پھر یہ کہ اللہ نے سہولت بھی رکھی ہے. اگر ایک کام ایک طریقے سے نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دیا ہے. مثلا اگر بیماری ہے، معذوری ہے، تو آلٹرنیٹ طریقے بھی بتائیں. مثلا اگر آپ وضو نہیں کر سکتے یا سفر پر ہیں، پانی نہیں ملتا، تو کیا کریں؟ تیمم کر لیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اسی طرح سفر میں ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نماز آدھی ہے. یہ ہے معنی وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسلمان ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سب ان کو ہی اپنا بڑا مانتے ہیں. تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ، کون سا طریقہ؟ دین توحید کا طریقہ تمہارے باپ ابراہیم سے چلا رہا ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی ارنا مناسکنا، تو اس موقع پر ایک اور دعا بھی کی تھی، ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت اٹھا مسلم. اور اپنے لیے بھی کیا دعا مانگی تھی؟ وجعلنا لک مسلمین، ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا. کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کیا کہتے کہ وہ نصرانی تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام تو یکسو مسلمان تھے، انہوں نے خود کو بھی مسلمان کہا اور تمہارا نام بھی کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. یہ فرقہ وارانہ نام ہے جو بعد کی پیداوار ہے، کہ کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا اور کسی نے عیسائی رکھ لیا. حالانکہ یہود اور نصارہ بھی اصلاً کون ہیں؟ مسلمان تھے. ان کے پیغمبروں نے آ کر ان کو یہ نام نہیں دیے، یہ نام بعد میں بنے، اور انہی کی پیروی میں ہم نے بھی اپنا نام مسلمان چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں کے نام پہ رکھ لیا. یہ حنفی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ معلوم نہیں کیا ہے، بے شمار نام اپنے بنا لیے. آج اگر کسی کو کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں. یا تو وہ ملک کا نام ساتھ لگائے گا، پاکستانی مسلم ہوں، عرب مسلم ہوں، یا پھر وہ لگائے گا کسی فرقے کا نام، حنفی مسلم ہوں، شافی مسلم ہوں. یہ سابقے اور لاحقے کس لیے؟ اصل نام تو صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلمان. ہوا سماکم المسلمین من قبل، اس سے پہلے یعنی نزول قرآن سے پہلے. وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہیں مسلمان ہی کہا ہے. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو رسول تم پر گواہ. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور شہید کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو یا حاضر کو. تو یہاں مراد کیا ہے؟ گواہ. کس بات کی گواہی دینے والے؟ کہ اللہ ایک ہے اور جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آیا وہ سب پہنچانے والے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب ہو جاؤ، کون؟ سب مسلمز کیا ہو جاؤ؟ گواہ. کس پر؟ علی الناس، تمام انسانوں پر. تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کہ ہم تمام انسانوں کے سامنے اصل دین رکھیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تک بات کیوں ہے، اس سے پیچھے تک کیوں نہیں؟ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی دین کے ماننے والے کثرت سے ہیں تو یا وہ
مسلمان ہیں یا نصارہ ہیں یا یہود ہیں، اور یہ تینوں اپنے آپ کو کس سے منسوب کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو اس لیے اگر تم واقعی ابراہیم کی اولاد ہو، اور ابراہیم کے اولاد ایک روحانی ہوتی ایک جسمانی ہوتی، ضروری نہیں کہ ان کی نسل میں سے، مراد ہے ان کے فالوورز، اگر ان کے ماننے والے ہو تو پھر تمہیں اپنے نام چھوڑ دینے چاہیے باقی، اور خود کو کیا کہنا چاہیے؟ صرف مسلمان. اور پھر ان کا دین تو ایک ہی دین تھا. ان کی تاریخ کو دیکھو، آپ دیکھیے کہ سورۃ الحج میں یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سورت میں خانہ کعبہ کی تعمیر وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کیوں بنایا تھا؟ اس تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ توحید کو اسٹیبلش کرنا، شرک کا خاتمہ. لہذا اس وقت دنیا میں کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا جائے، رب سے جوڑا جائے، ساری بندشوں سے نکالا جائے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر کہ وہ تمام انسانوں تک اسلام کا پیغام لے کر جائیں. اس کام کو کرنے کے لیے ضروری کیا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صلاۃ ادا کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا خاص طور پر اہتمام کرو. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی اپنے جان اور مال دونوں کے ساتھ گواہی دو. کیونکہ کہیں پر بھی تم ہو، نماز کا وقت آئے گا، تم اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، تو جو اس بات کا کھلا ثبوت ہوگا کہ جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو تم خود بھی اسی کے آگے جھکنے والے ہو، اور پھر اسی کی خاطر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اور مضبوط تھام لو اللہ کو، اللہ سے مضبوط تعلق ذکر وغیرہ کے ذریعے. عین صاد میم، عاصمہ کا معنی ہوتا ہے روکنا. عاصم کس کو کہتے ہیں؟ بچانے والے کو. هُوَ مَوْلَاكُمْ. وہ تمہارا مولا ہے. مولا کس کو کہتے ہیں؟ محافظ کو، کارساز کو. لوگوں سے نہ ڈرو کہ کون تم پہ حملہ آور ہوگا اور کون تمہارا کیا بگاڑ دے گا. وہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. فنعم المولا. پس کتنا اچھا مولا ہے. ونعم النصیر. اور کتنا اچھا مددگار ہے. اس کے ہوتے ہوئے پھر تمہیں کسی اور کا کیوں ڈر ہے؟ کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. تو یہاں کس چیز میں اپنی پوری طاقت لگانے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک لے جانے کے کام میں. ہماری قوتیں اور طاقتیں کس کام میں لگ رہی؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائے. ہماری قوت، طاقت، ذہانت، ٹیلنٹ، محنت کس کس چیز پہ لگتا رہا ہے؟ ہم کس کس چیز میں تھکتے رہے ہیں؟ ہماری سوچ، فکر، غم کس چیز میں استعمال ہوتی رہی؟ لوگوں کو خوش کرنے میں، لوگوں کی نظروں میں جچنے میں، کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں چاہیں، لوگ پسند کریں، لوگوں میں نام کمائیں، ہماری قابلیت کا ڈنکا بیٹھ جائے. لوگوں کے لیے پہنتے ہیں، لوگوں کے لیے کھاتے ہیں، لوگوں کے طریقے پہ جیتے ہیں. ہمارا وقت، ہمارا ٹیلنٹ، ہمارا مال کس چیز میں لگتا رہا اور لگتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس زمین پہ پیدا کیا، ہمارے ساتھ بہت سی ضروریات رکھی جن کو پورا کرنا ہے ہمیں، لیکن وہ ضروریات کی حد تک ہے. اصل مقصد وہ نہیں ہے. اصل مقصد کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ نے چنا ہے. هو اجتباکم. بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ بستے تھے. اللہ نے یعقوب کی اولاد کو چنا تھا. کس کام کے لیے؟ کہ وہ میرا پیغام دوسروں تک لے کے جائے. پھر اللہ نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم کیا کرو؟ لوگوں کے سامنے حق کا پیغام رکھو. ہمیں تو اس لیے مسلمان پیدا کیا گیا تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محنت اور کوشش کس چیز میں لگ رہی ہے؟ ہمارے غم کیا ہیں؟ ہم کس چیز میں تھک رہے ہیں؟ وَجَاهِدُوا. خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پیچھے سے شروع ہوا ہے.
اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کرو جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، ان کو اس راستے پہ لاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور صرف کوشش نہیں کہا گیا، حق جہادہ، جتنی وسعت ہے، جتنا کر سکتے. اور ہر ایک کی وسعت کتنی، اور ہر ایک میں طاقت کتنی. ہر ایک اپنے آپ کو خود پہچانتا ہے، کس کے وسائل کیا ہیں، کس کے پاس کتنا مال ہے، علم کتنا ہے، وقت کتنا ہے. ہر ایک اپنے آپ کو خود پہچانے، کیونکہ ہر ایک کا امتحان اپنے رب کے ساتھ ہے. ہر ایک خود سے پوچھے، کیا میں حق ادا کر چکا، یا میں حق ادا کر رہا ہوں، کہیں اس حق کے ادا کرنے میں کوئی کمی تو نہیں رہی. اب دیکھیے کہ جب ہم کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں تو ہم ایک چیز کو کتنے اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک کھانا ہی پکانے کو آپ دیکھ لیجیے، کیا گل چکا، کیا ذائقہ اچھا، کہ رنگ اچھا، ٹیکسچر اچھا، سج چکا، کتنا اس میں باریکی میں جاتے ہیں. ایک کپڑا ہی سینے کا معاملہ آپ دیکھیں، کوئی بھی کام، ہر چیز میں ہم پرفیکشنسٹ کہلا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکشن کے لیول پر ہو. لیکن دین کا کام پرفیکشن تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے تو شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو، بس ٹھیک ہے ہو جائے. باقی لوگوں کو تو کیا کہنا، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، کیا میں نے اللہ کی کتاب کا، اس کے پڑھنے کا، اس کے سیکھنے کا حق ادا کیا؟ کیا واقعی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی. لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت سا وقت غیر ضروری چیزوں میں لگا دیتے ہیں، جو کہ وقت کا بہترین استعمال نہیں ہوتا. ہم سب اپنے محاسب خود ہو سکتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو خود پوچھ سکتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس وقت پھر بھی تھوڑی بہت محنت کر لیتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو، کتنا پڑھیں ہم، پھر ایسا پڑھیں نہیں. اس میں بھی اگر کچھ مشکل ہو تو ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا مشکل پیپر کیوں بنائے. اگر ہمیں سب کچھ آتا ہو کچھ بھی مشکل نہیں. مشکل تو اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں آتا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ناظرہ قرآن پڑھنے کو دیکھ لیں، ہم کیوں نہیں پیغام آگے پہنچا سکتے؟ کہ پڑھنا ہی نہیں آتا، خود سمجھ ہی نہیں. دوسروں کو کب دیں گے، کیسے دیں گے اگر خود ہی کو کچھ نہیں آتا؟ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ خود ہماری کتابوں کے ساتھ اور ہماری چیزوں کے ساتھ کیسی کیسی محنت کرتے رہے، کیسا کیسا وقت لگاتے رہے، جو کہ خود ہم مسلمان بھول گئے، تو تھوڑا سا میں آپ کو سنواتی ہوں. حدیث کی کتابوں میں سے آپ نے اگر ریسرچ کرنا ہو تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف انڈیکسز ملتے ہیں. تو مسلمانوں کی بجائے پچھلی چند صدیوں میں جب مسلمان سو گئے اور اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو بہت سے نان مسلمز ادارے ایسے وجود میں آئے کہ جہاں پر یہ کام ہوئے. مثلا ایک کتاب ہے مفتاح کنوز السنہ. مفتاح کہتے ہیں کی کو، کنوز السنہ کنز کہتے ہیں خزانے کو، سنت کے خزانوں کی کنجی. اگر آپ اس خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کی ہونی چاہیے. تو کتابوں کے لیے کی کیا ہوتی ہے، اس کا انڈیکس ہوتا ہے نا کہ کون سی چیز کہاں ہے. یعنی کتاب کے آخر میں آپ کو پتا چلتا ہے اچھا فلاں چیز اس پیج پہ تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ریسرچ کا ایک طریقہ ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ اے جے وینسنک نے لکھی تھی، جو مسلم نہیں ہے، ڈچ ہے، ڈچ اورینٹلسٹ ہے. پہلے انگریزی میں لکھی گئی، پھر عربی میں ترجمہ ہوا. کنوز السنہ مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس کے لیے کی کون تیار کر رہا ہے؟ ڈچ تیار کر رہے ہیں. 14 کتابوں پہ مشتمل ہے یہ انڈیکس، یعنی خود انڈیکس 14 بکس پر ہے. اور اس میں طریقہ یہ کہ ایک موضوع پر اگر بخاری میں 5 مرتبہ ذکر ہے تو 5 جگہوں کا ریفرنس موجود ہے. یعنی اگر مثلا نماز کا ذکر بخاری میں 10 جگہ یا 20 جگہ ہے تو 20 جگہوں کا ریفرنس لکھا ہوگا اس میں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو اشاریہ ہے وہ 357 سے لے کر 361 پیج تک ہے. یعنی اتنے پیجز صرف اشاریہ ہے، اس میں لکھا کچھ نہیں ہوتا، صرف ریفرنس دیے ہوتے ہیں. مثلا حضرت عمر کے نام کے بارے میں یہاں سے معلومات ملے گی، ان کے عدل کے بارے میں واقعات یہاں ان کتابوں میں. یعنی پورے اس کو سامنے ایک تصویر بنا دی جاتی نا. اس کتاب کی تیاری میں مصنف کو 10 سال لگے تھے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ 9 کتابوں کا انڈیکس ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
اس کی تیاری میں 33 ایئرز لگے تھے، اور برطانیہ، ڈنمارک، سویڈن، ہالینڈ وغیرہ کی 10 سے زیادہ علمی تنظیموں نے مالی تعاون کیا تھا، مختلف اداروں نے مل کر یہ کام کیا تھا۔ آج مجھے بتائیے مسلمانوں میں سے ایسا کام ابھی بھی کون کر رہا ہے کہ 10 مختلف ادارے جو الگ الگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ ایک پروجیکٹ پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور کچھ لوگ ہوں جو 33 ایئرز تک ایک کام کیے چلے جائیں۔ ہم نے تو سال کی کمٹمنٹ کی تھی، ابھی کورس ختم نہیں ہوا، کب ختم ہو تو گھروں کو لوٹیں اور پھر اپنی زندگیوں میں جا کے آرام کریں، حق کا جہادی ہی کریں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کمٹمنٹ، کہ آپ کی سوچ کہاں تک جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی قربانی کر سکتے ہیں، کتنا وقت لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے کرنا تو مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ وقت لگاتے ہیں، کچھ مال لگاتے ہیں، کچھ صلاحیتیں لگاتے ہیں، اور سب کی ایک مشترکہ ایفرٹ ہوتی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتاب کے اوپر جیسے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث ہے، یہ جو مفتاح کنوز السنہ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا ہے، لیکن آتھر ایک ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کام کر دے تو جب تک اس کے نام کی پلیٹ نہ لگائی جائے، اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے، اس کے نام کا اشتہار ساتھ نہ ہو، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ جی، یہ کیسٹ حق جہادی ہی موجود ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اصل کام کوئی بھی ہو، سب سے پہلے نیت ضروری ہوتی ہے۔ حق جہادی ہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے، اور جس دن آپ تہیہ کریں گے آپ کے لیے رستے بھی کھل جائیں گے، بند دروازے کھلیں گے، کیونکہ آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ مجھے کرنا ہے، کر کے چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کسی کی ملامت اور کسی کی تنقید اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حق جہادی ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر اچھے کام میں مخالفت اور رکاوٹ اور ناپسندیدہ چیزیں راستے میں آتی ہیں۔ ایسے میں جو شخص بیٹھ جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی حرص، ہوس، لالچ، کوئی تعریف، کوئی کسی سے صلے کی توقع اس کام کو نہ روکے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں دین کا، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کسی اور کام میں کوئی دنیاوی وقتی فائدہ ملنا نظر آ جاتا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں، چھوڑو اس کو، چلو اس طرف۔ یہ کام قربانیوں سے ہوتا ہے۔ جب تک اندر سے دنیا کی حرص اور لالچ اور محبت ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ڈولتا رہتا ہے نا، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف اللہ کا سونپا وہ مشن ہے، کس کو اختیار کروں؟ اگر اتنی دنیا پاس ہو کہ جس سے کام چل سکتا ہو تو کافی ہے، جس سے کام چل سکتا ہو، خواہ بہت عیش و عشرت کی زندگی نہ ہو، خواہ بہت کچھ جمع نہ ہو، لیکن زندگی باعزت طریقے سے گزر سکتی ہو، تو زیادہ کی خواہش کو کل پہ چھوڑ دیں۔ آج نہیں ملا، ہم بھی تو جانے والے، کل مل جائے گا، جب جا کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی اس دنیا کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش میں لگے رہے کہ یہاں بھی کمی نہ ہو، وہاں بھی نہ ہو، وہاں بھی نہ ہو، پھر اس کام کے لیے وقت نہیں بچتا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی کسی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہو، کوئی کسی بڑی جگہ پر سروس کرتا ہو، تو لوگ اس کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ آنر کی بات کہ میں نے فلاں کمپنی کو سرو کیا ہے اور اتنے سال کیا، فخر سے بتاتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں اس چیز پہ فخر کرتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا کام، اللہ کے دین کی خدمت، اس کو صرف وہ شخص اپنے لیے آنر سمجھ سکتا ہے جو اللہ کی قدر پہچانتا ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا کوئی مقام نہ ہو، وہ اس کام کو کبھی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ آج چونکہ ہم مسلمان بطور نام مسلمان ہیں، نہ اللہ کی قدر پہچانتے، نہ اپنے دین کی کوئی قدر ہے ہمیں، لہٰذا ہم اللہ کے راستے میں کیا دیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں جو سب سے گیا گزرا ہو۔
خواہ وہ اپنا وقت ہو یا اپنا مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی چیز ہو. کیونکہ اس کام میں ہم عزت نہیں سمجھتے، اس کو اپنے لیے آنر نہیں سمجھتے، اس پر شکر گزار نہیں ہوتے. قرآن پڑھنا کو پوچھ لے کیا کرتے ہو تو شرماتے ہیں، کسی کو کیا بتائیں کہ ہائے قرآن پڑھتی ہو. اور اگر کوئی پوچھ لے کیا پڑھاتے تو شرماتے ہیں، ہائے کوئی کہے گا قرآن پڑھاتی ہے، دین کا کام کرتے ہیں. کیونکہ ہم خود مسلمانوں نے ہی اس کام کو ایک معمولی کام سمجھا، عزت اور مقام اور وقار دیا ہی نہیں، لہذا اس کے کرنے والوں کو بھی گھٹیا اور معاشرے کے پچھڑے ہوئے اور پسماندہ اور بالکل ہی حقیر لوگ سمجھا. نتیجہ کیا ہوا؟ بحیثیت کل ہم مسلمانوں کا جو عزت اور وقار دنیا میں رہ گیا ہم سب کے سامنے. جو اللہ کی قدر پہچانتا ہو پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ حق کا جہادی ہی کے لیے کوشش نہ کرے. اور کس کی کوشش کتنی ہوگی؟ کس کی کوشش کتنی ہوگی؟ جتنی اس کے دل میں اللہ کی قدر ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اپنی کوششیں کم سے کم نظر آئیں گی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے چنا ہے تم کو. وہ کسی اور کو بھی لا کے پڑھا سکتا تھا، وہ کسی اور کو بھی سمجھا سکتا تھا، وہ کسی اور کو سکھا سکتا تھا، کسی اور کو ہماری جگہ پیدا کر دیتا. اور پھر جب کرنے کی باری آتی تم کہتے بہت مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، نیچر میں ضرور مشکل، لیکن ایسا نہیں کہ جو ناقابل برداشت ہو. یعنی یہ تو نہیں کہ دین آسان ہے اس معنی میں کہ کوئی محنت مشقت کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جو تمہارے بس میں نہ ہو یا یہ کام ہو نہ سکتا ہو. اللہ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کوئی تمہاری جان پہ بار نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ تمہارے سامنے ہے. ملت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو، دستور کو. کیا طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ وہ تو آگ میں کود پڑے تھے اللہ کی خاطر، انہوں نے قدر پہچانی تھی اللہ کی، ہر چیز چھوڑ دی تھی. لیکن کیا رکاوٹ ہے اس کام میں؟ مسلمانوں کے باہمی اختلافات، ذات اور اپنے مسلک اور اپنی پسندیدہ چیزوں کی بڑائی، اس میں لگے ہوئے ہیں اور اصل چیز بھول گئے. هو سماکم المسلمین، جب تک ہم اس پر بس راضی نہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. من قبل وفی ھذا، جھگڑا کس بات کا؟ اللہ نے تو ہمیشہ سے یہی نام رکھا تمہارا. ہوا سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے کیونکہ ان کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی. اور اس کے لیے اللہ نے لیکون الرسول شہیدن علیکم، رسول کے ذریعے پورا پیغام تم کو دے دیا. پھر رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اب پیغمبر کے بعد پیغمبر کا مشن کس کے ذمے کیا گیا؟ امت مسلم. تو وہ کہاں رہتی ہے امت مسلم؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوگا جو یہ سب کرے گا؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کرنے کے لیے سب سے پہلے ذاتی اصلاح کرو، نمازوں کا جائزہ لو، اور پھر اس کے بعد مال کا جائزہ لو کہ اللہ کا حق اس میں سے کتنا نکالا. کیونکہ بخل کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کام کے لیے مال بھی چاہیے. اور جب تک مال خرچ نہیں کرو گے، قربانی نہیں کرو گے، کیونکہ اس صورت میں قربانی کا بھی ذکر آیا. قربانی جب تک انسان نہیں کرتا تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور قربانی تو ایک سمبل ہے نا، جو ایک خاص ریچول ہے، لیکن وہ سکھاتی کیا ہے کہ اس راستے میں کبھی جان کی قربانی، کبھی جذبات کی قربانی، کبھی عزت کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، ہر طرح کی قربانیاں دے کے یہ کام ہوتا ہے. کبھی تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی کانٹے رستوں میں بچھائے جاتے ہیں، کبھی بدر آتا ہے، کبھی حنین آتا ہے، کبھی احد آتا ہے. یہ تو وہ سفر ہے جس میں کئی ایک قربانیاں ہوتی ہیں. لیکن ان قربانیوں میں انسان کس طرح پار لگتا چلا جاتا ہے، ان مشکل مرحلوں کو کیسے پار کرتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، صرف ایک اللہ کو تھامنا، ہمیشہ گر کے پھر اٹھ کھڑے ہونا، اس کی رسی پکڑ کے، اس کے سہارے پہ. هُوَ مَوْلَاكُمْ، اس کی پروٹیکشن ہے تم کو. وَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی چیز کا ڈر ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں.
کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ تمہارے ساتھ ہے. اور وہ کب ساتھ ہوگا؟ جب تم خالص کرو گے اپنے آپ کو اسی کے لیے اور حق کا جہادی ہی کرو گے. کیا رسول نے اپنا حق ادا کیا تھا؟ پیغام پہنچایا تھا؟ کیا ہم بھی ویسے ہی پہنچا رہے ہیں؟ دنیا کے لیے ہم کتنا کام کرتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مثال سنیے. ایک سروے پڑھنے کا بھی ریسنٹلی موقع ملا جس میں بتایا ہوا تھا کہ سب سے ٹاپ 10 اسٹیبل اور سب سے زیادہ ارن کرنے والے جابس کون سے والے، اور اس میں زیادہ تر ڈاکٹرز، فائنینشیل اینالسٹس وغیرہ تھے. اور اس میں جب ان جابس کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا تو اسے پتہ چلا کہ ان سب کے لیے پڑھنے کے لیے یا اس جاب کے لیول تک اس ورک کے قابل ہونے کے لیے 8 سے 10 سال کا مسلسل پڑھائی کا عرصہ لگتا ہے. فار انسٹنس ایک عام سے کارپوریشن کے بزنس اینالسٹ بننے کے لیے روز 6 اخباریں پڑھنا ضروری ہوتی ہیں. 6 نیوز پیپرز روز کے روز پڑھنے پڑتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ روز کی اسٹاک مارکیٹ کا حال کیا ہے. کیونکہ ایک کارپوریشن کے اندر جو ہے آپ کے اتنے زیادہ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کے انچارج ہوتے ہیں ایک فائنینشیل اینالسٹ جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹی کے دنوں میں بھی وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ گھر پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں کو پتہ ہونا ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں کو اپنے بزنس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے بزنس ڈگری کے لیے پہلے 4 سے 5 سال تک یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد 2 سے 3 سال تک کا ورک ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 2 سے 3 سال کا ایک اور کورس کرنا پڑتا ہے جس کے لیے تقریباً 50,000 فیس ہوتی ہے اینوئل. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا ورک ایکسپیرینس شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو 90 آورز اے ویک کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میڈیکل ڈاکٹرز کے بارے میں ایک ریسرچ تھی جس کے پتہ چلا کہ آئرلینڈ میں ایک ہینلی رپورٹ کے مطابق ایئر 2010 تک ڈاکٹرز کو 75 آورز تک کام کرنا پڑے گا ٹو بی ایبل ٹو کیپ اپ وتھ دا مارک. 75 آورز پر ویک ان کو کام کرنا پڑے گا. اور بتایا گیا تھا اس میں کہ اتنا کام جو ہے پائلٹس بھی نہیں کرتے ہیں، پائلٹس بھی نہیں تو ٹرک ڈرائیورز کرتے ہیں جتنا ڈاکٹرز کو کرنا پڑتا ہے. اور اس سروے کے مطابق سب سے ٹاپ پر ڈاکٹرز تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ریسرچ تھی جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کی تھی. انہوں نے 2000 سے زیادہ ڈاکٹرز پر سروے کیا تھا جس میں انہوں نے چیک کیا تھا کہ جو ڈاکٹرز ابھی پڑھ کر جو پریکٹس میں شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ مسلسل ایٹ اے ٹائم 30 آورز تک کام کرتے ہیں. 30 آورز تک مسلسل ان ون رو کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ 30 آورز سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ایکچوئری ایک اور نیا پروفیشن ہے جس میں بزنسز وغیرہ کی رسکس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور ان رسکس کے اندر ایکسپیکٹڈ لاس، ایکسپیکٹڈ گین، بزنس کا جو ہے انسانوں سے ریلیٹڈ جیسے انشورنس وغیرہ کا بھی سب کچھ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس لیول تک آنے کے لیے ہائی اسکول سے پڑھائی شروع ہوتی ہے. مطلب کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم این ایکچوریسٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسٹڈیئنگ، یو ہیو ٹو ایم اٹ فرام یور ہائی اسکول. اور پھر اس میں ٹوٹل 12 ایگزامز کو پاس کرنا پڑتا ہے، اور پورے کریئر کو کور کرتے کرتے 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بزنس ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھیں یا صرف سائنس ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھیں، مگر آپ کو ہر طرح کے سبجیکٹس کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ یو ڈیلنگ وتھ ہیومن بینگز، یو ڈیلنگ وتھ ہیومن بزنسز، یو ڈیلنگ وتھ human feelings and at the same time finances, at the same time logical things. تو ہر طرح کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے. اور اس میں یہ جو جابس ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ اور یا ہائی لیول پہ تھے، سب سے زیادہ اسٹیبل اور موسٹ ارننگ قسم کے جابس تھے. اور ان سب کے لیے منیمم 4 سال کی پڑھائی، میکسیمم 10 سال کی پڑھائی، اور ہر سال تقریباً 20 to 50,000 کا صرف پڑھائی کی فیس. اور آگے جو ہے پھر once you're at this level دین یہ نہیں ہوتا کہ فار انسٹنس اگر ایک ڈاکٹر بن گیا تو پھر ڈاکٹر بن گیا، مگر آفٹر ایوری سم ٹائم دے ہیو ٹو کیپ آن اپڈیٹنگ دیئر انفارمیشن، دیئر ریسرچ، دیئر پریکٹس بائی ٹیکنگ ایگزامز، بائی ٹیکنگ کورسز. اور اس طرح کے لوگ زیادہ تر سکسیزفل ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پڑھائی کر کے کچھ عرصہ چھوڑ دیں تو پھر وہ دوبارہ ورک ورلڈ میں نہیں جا سکتے، ان کو دوبارہ سے بریڈجنگ کورس کرنا پڑتا ہے، کوئی اور کورس کرنا پڑتا ہے کیونکہ دے ناٹ اپ ٹو دیٹ لیول. تو اس میں مجھے ایک آیت یاد آ رہی تھی سورہ النساء کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، کہ اگر تم سفر کرتے ہو، تمہیں کوئی ہارڈشپ آتی تو وہ لوگ بھی ہارڈشپ کرتے ہیں، مگر وترجون من اللہ ما لا یرجون، مگر تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے ثواب کا کہ تمہاری ایفرٹ کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تم کتنی ایفرٹ ڈال رہے ہو. ان لوگوں کی ایفرٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان لوگوں کی ایفرٹ کی ویلیو نہیں، مگر ان کی جو اچیومنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو ہے صرف دنیا میں کچھ عرصے کے لیے، مگر ہماری ایفرٹ کی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ویلیو ہے.
السلام علیکم. کئی دفعہ شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ کئی بچے جو اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں تو اگر وہ اسلامک یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی وقت لگتا ہے. لیکن اگر ہم کسی کو بتائیں کہ اسلامک یونیورسٹی میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو اکثر کہتے ہیں اچھا 4 سال 7 سال اتنا لمبا عرصہ. لیکن جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر اسپیشلائز کریں تو ان کے 10 سے بھی زیادہ سال لگتے ہیں. 11 سال مطلب میں کسی کو جانتی ہوں جنہوں نے یہ میڈیسن پڑھی ہے ریسنٹلی تو 11 سال جو ہے ان کو لگے ہیں یونیورسٹی میں. 3 سال انڈر گریجویٹ، پھر 4 سال، اس کے بعد 4 سال اسپیشلائز کرنے میں. تو کیونکہ ہم دین کی اہمیت نہیں جانتے تو یہی ہوتا ہے کہ اچھا اتنا عرصہ لگے گا اسلامک اسٹڈیز میں کیا پڑھ رہے ہیں، مطلب کیونکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ واقعی بہت کچھ ہے پڑھنے کو. تو میرے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ کوئی جس کو میں جانتی ہوں کوئی پڑھ رہا ہے اسلامک یونیورسٹی میں یا اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں تو بہت ان کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ. تو یہ کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا جیسے ہم دنیا کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں انشاءاللہ. اور نہ صرف یہ کہ سیکھنے بلکہ آگے سکھانے میں بھی، یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ اس کام کے کرنے کے قابل ہونے کے لیے اپنی کوالیفیکیشن بڑھانا اور پھر اس کوالیفیکیشن کو حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کے لیے کوششیں کرنا. السلام علیکم. وہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے ذبابن کے بارے میں، مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے، اور اس کے بارے میں بچے ایک دن انہوں نے یہ ڈھونڈا، 5 منٹ کی مووی بنائی ہوئی ہے ہندوؤں نے ہی، اس کے بیچ میں بتایا ہوا ہے وہ جو ان کا گاڈ ہے جس کے بہت زیادہ ہاتھ ہیں، اس کے اوپر بتایا کہ وہ ہوا میں لٹک رہا ہے اور اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ ایک ہاتھ سے مارتا ہے تو نہیں مرتی اور دوسری طرف چلی جاتی ہے. اسے ساری جگہ پہ ٹرائی کی اور وہ نہیں مری اور ساری بازویں جو ہیں وہ اس کی لپٹ جاتی ہیں اور وہ مکھی اڑتی ہے اور اس کے راؤنڈ جو سرکل اس کے گرد اس کے اوپر بیٹھتی ہے اور وہ جو گاڈ ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ فوکس کرتے ہیں تو مکھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے جس جگہ پہ وہ تھی. تو وہ خود ہی اس بات کو ریئلائز سب بندے اپنی فطرت کے مطابق کر لیتے ہیں. اور اسی سے یہ ہے کہ جو طالب اور مطلوب کی کمزوری ہے، اس کے بارے میں ٹائمز آف انڈیا میں ایک نیوز چھپی کہ حیدرآباد میں بدھا کی مورتی لگانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا. اس پورے منصوبے کی لاگت 58 کروڑ 58 لاکھ روپیہ تھی. صرف مورتی کی لاگت 80 لاکھ روپے کی تھی، یعنی مورتی جو تھی. یہ مورتی بہت اہتمام سے بنوائی گئی. اس کا انشورنس 3 کروڑ 7 لاکھ روپیہ تھا. تیاری کے دوران مہاراشٹر کے چیف منسٹر ڈاکٹر چنڈیا ریڈی روزانہ اس کا معائنہ کرنے جاتے. اس مورتی کا وزن تقریباً 300 ٹن تھا، 75 فٹ اونچی تھی. 10 مارچ 1990 کو بدھا کی یہ مورتی حسین ساگر جھیل کے کنارے ایک مخصوص کشتی پہ رکھی گئی. اس کو جھیل میں آدھے کلومیٹر کا سفر طے کر کے مقررہ مقام پر پہنچنا تھا، جہاں اس کو نصب کرنے کے لیے ایک مخصوص پلیٹ فارم بنایا گیا. اس پلیٹ فارم کی تعمیر پہ 2 کروڑ 32 لاکھ روپیہ لاگت آئی، مگر جب کشتی جھیل کے درمیان پہنچی تو وہ اندر پانی آ جانے کی بنا پر ڈوب گئی. مورتی سمیت 8 آدمی بھی 7 میٹر پانی کے نیچے تہہ میں چلے گئے. ضعف الطالب والمطلوب، پجاری اور خود جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ سارے ڈوب گئے اور کوئی بھی ڈوبنے سے ان کو نہیں بچا سکا. تو ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو دکھاتا رہتا ہے کہ واعتصموا باللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سہارے کو اوروں کو لوگو تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ اس میں صرف مورتیوں کی بات نہیں ہے، اس میں دولت بھی آتی ہے، اس میں انسان بھی آتے ہیں، اس میں سبھی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان جس کسی کا بھی سہارا لیتا ہے وہ سب کمزور ہے. پہلے اللہ نے شرک کی جڑ کاٹی، پھر کہا کہ تم جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کیونکہ جب تک انسان ایک اللہ پہ صحیح طور پہ بھروسہ نہیں کرتا اور اسی سے سارے فائدوں کی توقع نہیں رکھتا تو اس کے راستے میں قربانی بھی صحیح طور پہ نہیں کر سکتا، اس کے راستے میں کچھ دے بھی نہیں سکتا. مثالیں تو بہت ساری ہیں کہ جس سے انسان سبق سیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ دنیا کے محدود وقت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے انسان کیسی کیسی محنتیں کرتا ہے اور اس کے برعکس دین کے دعوے دار دین پھیلانے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، خود اپنی ذات کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے. اگر اس نے ہمیں باقی سارے کاموں سے نکال کر اس کام کے لیے یہاں لا بٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور اگر اس نعمت کی قدردانی نہ کی تو پوچھ بھی بڑی ہے. تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.